मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहर चर्च की सारी कलीसिया को और अपने तमाम सुनने वाले सामीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम एक दफ़ा फिर बाहम मिलकर खुदा उनके हुजूर में हाजिर हो और उसके कलाम की अमीक बातों की तरफ एक कदम और बढ़ाएं और रूहानी तौर पर अपने खुदा में पेवस्ता हो सकें। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आइए मेरे साथ निकालिए आज यूहन्ना की अंजील और उसका 12वां बाब। बड़ा ही मशहूर चैप्टर है, हमने कई दफ़ा पढ़ा, कई दफ़ा हमने इन बातों पे गौर किया और मैं चाहता हूं कि आज हम एक दफ़ा फिर चंद एक बातों पे गौर करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और पहली 3 आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछने और घर इत्र की खुशबू से महक गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीज़, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनकी जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आमीन। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदा यीशु जी, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को आपके हुजूर में लाते और अपने आप को पूरे तौर से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद कि पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना एक एक जान के लिए बाइस से बरकत ठहरे। तमाम सुनने वाली जानों को अपने कलाम के सबब से, कलाम के वसीला से बड़ी तकवीत दीजिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, ये पैसेज जो हमारे सामने पढ़ा गया यूहन्ना की अंजील और उसका 12वां बाब और पहली 3 आयत, इट्स अ फेमस पैसेज। और खुसूसन जब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त आता है, आखिरी फसह के दिन नजदीक आते हैं, हम इन बातों पे गौर करना शुरू कर देते हैं। अगरचे ये ईस्टर का मौका नहीं है, ईद फसह का मौका नहीं है, लेकिन इस पैसेज में चंद एक ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये कॉमन सी बात है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बाज दफा चंद किरदारों से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या आपकी मुलाकात कभी किसी ऐसे शख्स से हुई जो बात बात में गुस्से का इजहार करता हो या कड़वा बोलता हो? क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटीज सम टाइम इरिटेट कर देती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है बंदा ऐसे किरदारों से मिलके। या बाज दफा आपकी अगर मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से हो जो किसी भी हाल में खुश नजर ना आती हो, और ऐसी शख्सियतें भी बाज दफा इरिटेट कर देती हैं। या कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जो हर वक्त आपको शिकवे और शिकायतें करती हुई मिले, ऐसी शख्सियत भी बाज दफा इरिटेट कर देती हैं। या ऐसे शख्स जो हर दफा मायूसी में नजर आते हो या हर दफा खौफजदा नजर आते हो। या ऐसे लोग जो बहुत ही सुस्त हो, बोलने में सुस्त, सुनने में सुस्त, कुछ अमल करने में, कुछ काम करने में सुस्त, ऐसे करैक्टर भी बाज दफा इरिटेट कर देते हैं। या कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो दूसरों से मदद लेने का ख्वाहिशमंद तो हो, दूसरों से हेल्प लेने की ख्वाहिश तो रखता हो, लेकिन खुद किसी के लिए मददगार साबित होना पसंद ना करे। क्या कभी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जो दूसरों से मदद तो ले, लेकिन जवाब में कभी थैंक्स कहना मुनासिब ना समझे? बाज दफा ऐसी शख्सियत, बाज दफा ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज इरिटेट कर देती हैं लाइफ में। मैं एक दफा एक खातम की गवाही सुन रहा था।
ایک امریکی خاتم پریچر اس نے ایک دفعہ شیئر کیا کہ تھینکس گیونگ کے بعد کیا ہونا چاہیے. تھینکس گیونگ، شکر گزاری صرف گھنٹے 2 گھنٹے کی عبادت کا نام نہیں ہے کہ گیت گایا، خداوند کے لوگوں کو بلایا، ایک روحانی محفل کا انتظام کیا، حمد و ستائش کے گیت گائے، کلام سنا، کھانا کھایا، خادمین کو ہدیہ دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی. What is Thanksgiving and what is after Thanksgiving؟ شکر گزاری کے بعد ہونا کیا چاہیے، کیا چیز اہم ہے اور کن باتوں پہ غور کرنا چاہیے. اس خادم نے اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا. کہتا ہے کہ ہمارے چرچ نے ایک دفعہ ایک پروگرام ارینج کیا، ہم سب گئے اور ہم نے جس جگہ پر گئے، جس ہل اسٹیشن پہ ہم گئے، وہاں پر جا کے ہم نے کیمپس لگائے. شام کو ہم نے ایک چھوٹی سی شکر گزاری کی، 2 گھنٹے کی عبادت کی. اس عبادت کے بعد ہم نے باربیکیو کا ارینج کیا ہوا تھا، سب لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. نیکسٹ ڈے مارننگ میں میرا چھوٹا بیٹا میرے روم میں آیا اور میرے بستر پہ آ کے مجھے کہتا کہ ڈیڈی آج کیا کریں گے. اس خادم نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی اس بات پہ غور کیا اور میں نے کہا کہ آج ہم کیا کریں گے. آج ہم مارننگ میں شاپنگ کریں گے، آفٹرنون میں باہر لنچ کریں گے اور ایوننگ میں ہم واپس اپنے شہر کو لوٹ جائیں گے. کہتا میرے بیٹے نے ایک سوال کیا جس کے اس سوال نے مجھے سوچ میں ڈال دیا. کہتا میرے بیٹے نے کہا کہ کیا شکر گزاری صرف اتنی تھی کہ 2 گھنٹے کی عبادت کے بعد ایوری تھنگ از فنشڈ؟ کیا شکر گزاری صرف یہی ہے؟ کہتا جب میرے بیٹے نے یہ سوال کیا، اس کے سوال نے مجھے سوچ میں ڈال دیا. کیا واقعی ایمانداروں کے لیے شکر گزاری محض پل بھر کا ایک مرحلہ ہے، محض پل بھر کی ایک چھوٹی سی عبادت ہے؟ گھنٹے 2 گھنٹے کی چھوٹی سی عبادت کی، خادمین کو بلایا، گیت گائے، دعائیں کی، شکر گزاری کی، کلام پڑھا، سنا، کھانا کھایا، and that's all. عبادت ختم اور شکر گزاری ختم. شکر گزاری کے بعد بھی ایماندار کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. شکر گزاریاں تب کی جاتی ہیں جب ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں واقعی خداوند نے ہماری زندگی، ہمارے خاندان میں اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کیا. ہم اس کے اس تحفے سے، ہم اس کی اس نعمت سے شادمان ہیں، اس لیے ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس کی محبت کا بیان کرتے ہیں، ہم اس کی قدرت کا بیان کرتے ہیں. That is Thanksgiving. ارے کیا شکر گزاری محض اتنی ہی ہے؟ شکر گزاری تو عزیزوں اس سے کہیں بڑھ کر ہے. If you want to know، اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو آؤ ملو آج. یوحنا کی انجیل 12ویں چیپٹر کی ان 3 آیات پر غور کیجئے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو کہ شکر گزاری کے بعد کیا ہونا چاہیے، ایماندار کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ چلیے بیت دنیا کے اس گاؤں میں اور ملیے لازر کے خاندان سے، ان شخصیتوں سے ملیے اور دیکھیے کہ جب ان کے گھر میں، ان کی زندگی میں خداوند نے اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کیا تو یہ کس طرح سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میں اس بات کو دہراؤں گا. فقط انہی 3 نقطوں پر تکیہ مت کیجیے گا. ارے خود سے بھی خلوت میں اس چیپٹر کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے پھر کس طرح سے خداوند کا روح دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. 3 پوائنٹس جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ ٹیلنٹ، دوسرا پوائنٹ ٹیسٹ اور تیسرا پوائنٹ ٹائم. یہ 3 نقطے ہیں جو ان 3 آیات کے اندر میرے سامنے آتے ہیں اور میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی ان 3 پوائنٹس پہ غور کیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ ٹیلنٹ. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں بیت دنیا کے ایک گھر میں دکھائی دیتا ہے. اس گھر کے اندر مسیح یسوع نے 3 وزٹس کیے. خداوند یسوع مسیح کا ایک وزٹ ہمیں لوکا کی انجیل اور اس کے 10ویں چیپٹر میں ملتا ہے اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا وارم ویلکم کیا گیا. دوسرا وزٹ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں چیپٹر میں ملتا ہے اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو کوئی وارم ویلکم نہ کیا گیا کیونکہ یہ وہ موقع تھا کہ جب لازر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ قبر میں تھا. خداوند یسوع مسیح تک میسج پہنچایا گیا لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے آنے میں دیر کی اور جب اس نے آنے میں دیر کی خداوند یسوع مسیح کا اور اس کے شاگردوں کا
लाजर और मरियम के घर में कोई वार्म वेलकम ना हुआ, लेकिन वो वक्त आया कि जब उसी घर में खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा विजिट यूहन्ना 12 बाब में एक शुक्रगुजारी की इबादत हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का वार्म वेलकम किया गया और एक जबरदस्त इबादत का इंतजाम है। खूबसूरत दस्तरख्वान सजा हुआ है, लोग यहाँ पर खुशी और शादमानी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी मुलाकात एक खातून से भी होती है जिसका नाम मार्था है, वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। मिलिए इस औरत से जिसका नाम मार्था है। और जहां जहां पर भी इन 3 बहन भाइयों का जिक्र है, मार्था का नाम सबसे पहले आया, तो यह मुमकिन है कि शायद मार्था बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। यह खातून मार्था हमें हर जगह पर कुकिंग करती हुई मिलती है और ऐसा लगता है कि शायद कुकिंग इसका टैलेंट था जो खुदावंद ने इसको दिया। शी इज अ वंडरफुल कुक। और ना ये सिर्फ अच्छी कुक थी, बल्कि ये प्रोग्राम्स को अच्छा मैनेज करना भी जानती थी। थोड़े वक्त में ज्यादा खाना किस तरह से पकाया जाता है और किस तरह से लजीज खाना पकाया जाता है, ये इसका टैलेंट था, ये इसकी खूबी थी। इसने किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं किया। अरे ये खुदावंद ने इसको खूबी दी थी कि इवेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, अरे किस तरह से प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। और ये लड़की हमें हर जगह पे खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करते और उसके लिए सर्व करते हुए अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए दिखाई देती है। शी इज अ ब्लेस्ड लेडी। आप देखिए, इस लड़की ने अपने टैलेंट का मुजाहरा खुदावंद के लिए किया। अरे ये इसकी मोहब्बत का इजहार है। जहां पर खुदावंद ने इनके घर में अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अब ये खुदावंद को अपने टैलेंट से सर्व करके अपनी मोहब्बत का इजहार मसीह के साथ करना चाह रही है। ये हमें दुआएं करती हुई नहीं मिलती, ये हमें बदरुएं निकालती हुई भी नहीं मिलती, ये हमें कलाम सुनाती हुई भी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, इसका टैलेंट ये था, शी इज अ वंडरफुल कुक। अरे ये इसका तोड़ा था, ये इसकी खूबी थी और ये अपने इसी तोड़े, अपने इसी खूबी, अपने इसी टैलेंट से खुदावंद को सर्व करना चाहती है। और ये हमें हर जगह अपने इसी टैलेंट से खुदावंद को सर्व करती हुई नजर आती है। कभी किसी ने इस खातून को ये नहीं कहा कि चल बाजी मार्था, इबादत होने वाली है ते खाना हो तू ही पकाना है, तेरी जिम्मेदारी। कभी किसी ने इसको सजेस्ट नहीं किया, कभी किसी ने इसको एडवाइस नहीं किया। ये जानती थी दिस इज माय टैलेंट। अरे ये मेरी खूबी, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा तोड़ा है। अब चूंकि इबादत का इंतजाम है, ये पोर्शन मैं ही संभालूंगी, मैं ही अपना हिस्सा डालूंगी। इसको कहना नहीं पड़ता था, बल्कि ये खुद स्टेप फॉरवर्ड होती थी और खुदावंद के लिए अपने तोड़े, अपने टैलेंट का इजहार करती थी। शी इज अ ब्लेस्ड वुमन। आज भी बथेरे ऐसे लोग ने जो टैलेंटेड ने, अरे जो ब्लेस्ड है, खुदावंद ने उनको तरह तरह की खूबियों से आसूदा किया, नवाजा, लेकिन उसके बावजूद अफसोस इस बात का, अरे वो इंतजार में रहते हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं होते, वो बैक डीकते रहते, इंतजार करते रहते हैं। सानू कहेंगे, सानू फोन आएगा, अरे हमारा नाम पुकारा जाएगा तो हम आगे आएंगे। हम तभी खिदमत में स्टेप फॉरवर्ड होंगे जब हमारा नाम लिया जाएगा। कई तो बेचारे बहुत ही सियाने ने, वो कहते हैं कि भाई असी तो अभी अगे अगे नहीं होंगे, चंगा जो कहेंगे असी उदों जावांगे। यू आर रॉन्ग, अरे तुम गलत हो। खुदावंद ने तुम्हें खूबियों से, टैलेंट से आसूदा किया। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अरे अब ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम किस तरह से अपने टैलेंट का मुजाहरा करके अपनी मोहब्बत का इजहार खुदावंद से करते हो। तुम खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद के घर में किस तरह से अपने टैलेंट से उसको सर्व करते हो। किसी को कहना ना पड़े, दिस इज योर जॉब। अरे तुम अपने जात को परखिए, अपने आप को देखिए कि आज मुझे खुदावंद ने किस टैलेंट से आसूदा किया है। अरे वो तमाम बेटियां, वो बहनें, वो माएं जो शायद कलाम नहीं सुना सकती, जो शायद रातें जाग जाकर लंबी लंबी प्रेयर्स नहीं कर सकती,
لیکن یہ ممکن ہے کہ شاید ایسے ہی کسی ٹیلنٹ سے آپ کو بھی خداوند نے نوازا ہو. ارے وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جو خادموں کو، خداوند کے لوگوں کو بڑی خوشی سے، شادمانی سے اپنے گھر میں اتارتی اور ویلکم کرتی، اور پھر اپنی کوکنگ سے، اپنی گفتگو سے، اپنی میزبانی سے اور سجے گئے دسترخوان سے اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی محبت کا اظہار کرتی. ارے شاید یہ آپ کے نزدیک تو کوئی معمولی سی بات ہو، لیکن خداوند کے نزدیک this is very important. ارے اس کے نزدیک آپ کا یہ عمل اہمیت کا حامل ہے. اپنے ٹیلنٹ کا اظہار، اپنی خوبیوں کا اظہار، اپنے اس بلیسنگ کا اظہار آپ اپنے اسی انداز سے کیجئے کہ خداوند خوش ہوتا ہے. یہ لڑکی ماں تھا، خداوند نے اس کو یہ ٹیلنٹ دیا تھا. ارے یہ کبھی گھبراتی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ بڑی خوشی سے خداوند کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے دسترخوان سجاتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا غور کرو، انہیں کبھی اپنی خدمت کا معاوضہ نہیں منگیا کسی کو. اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا 4 گھنٹے ہو گئے کھانا پکاندے ہوئے، مجھے اس کا کچھ ملنا چاہیے. یہ ٹیلنٹ اس کو خداوند نے دیا تھا، اور یہ خداوند کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو سرو کر رہی ہے. This is the blessed thing. بتھیرے ایسے خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو خداوند نے خوبصورت توڑوں سے نوازا ہے، خوبصورت ٹیلنٹ سے آسودہ کیا ہے. لیکن افسوس اس بات پر کہ وہ ٹیلنٹ جو خداوند نے ان کو دیا، اس ٹیلنٹ کو خداوند کے لیے استعمال کرنے میں بھی ان کو قیمت چاہیے، معاوضہ چاہیے. They demand the money. ارے ان کو پیسہ چاہیے. اور یہ افسوسناک بات ہے. جس نے آپ کو اس خوبی سے نوازا، اس ٹیلنٹ سے نوازا، اب اسی کے سامنے اپنی خوبی، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنے، اسی کے سامنے، اسی کی حضوری میں سرو کرنے کے لیے you need money. ملیے اس بہن مارتھا سے. اس نے جب خداوند کی حضوری میں خداوند کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنے کی کوشش کی، انہیں نہ تو کبھی معاوضہ منگیا، نہ کبھی کسی کو اس کو کہنا پڑا کہ چل باجی ہم اپنی ڈیوٹی پرفارم کر. شی نوز، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ خداوند کی حضوری میں اس کو کیا کرنا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. اس بات کا انتظار نہ کیجئے کہ کوئی مجھے کہے گا تو میں سٹیپ فارورڈ ہوں گا. آج غور کیجئے کہ آپ کو خداوند نے کس خوبی، کس ٹیلنٹ سے نوازا ہے. دلیری سے سٹیپ فارورڈ ہوئیے اور اپنی خوبی اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیجئے. خداوند کے لیے اپنے آپ کو سرو کیجئے. شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 2-4 گیت گائے، کلام پڑھا، دعا کی، آمین کیا اور عبادت ختم. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. Now this is your turn. اب آپ اپنی محبت کا اظہار کیجئے اپنے آپ کو خداوند کے لیے سرو کر کے. یہ باجی مارتھا اپنا آپ خداوند کے لیے سرو کر رہی ہے. ارے یہ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ یہ اپنی محبت کا اظہار خداوند سے کرنا چاہتی ہے. آمین. پہلی گل سی ٹیلنٹ، دوسری گل ٹیسٹ. جس وقت باجی مارتھا کچن میں لذیذ کھانے، لذیذ پکوان پکا رہی ہے، چھوٹی بہن مریم she is in the room، ارے وہ کمرے میں ہے. چونکہ بڑی بہن خداوند کے لیے کچھ کر رہی ہے، اب مریم بھی خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہی میں کیا کروں، میں کیا کروں. ارے میں کیا خداوند کے لیے کروں، میں کچھ خداوند کے لیے کرنا چاہتی ہوں. سوچتے سوچتے، دیکھتے دیکھتے الماری دے وچ دھیان پہ گیا پرفیوم دی بوتل تے. and it's a very expensive perfume. انہیں پرفیوم دی بوتل چکی اور اس روم میں آ گئی جہاں پر محفل سجی ہوئی تھی. یہ لڑکی دلیری سے بڑی. خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے اس عطر دان کو توڑا اور خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پہ سارا عطر انڈیل دیا، اپنے پیروں سے، اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچنا شروع کر دیے. She is ready to sacrifice. خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ 300 دینار کا عطر تھا. اس کا مطلب 1 دینار 1 دن کی مزدوری تھی، تو اگر یہ 300 دینار کا عطر تو یہ پورے سال کی انکم تھی، یہ پورے سال کی سیونگز تھی.
اور اس لڑکی نے دلیری سے اپنے پورے سال کی سیونگز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے سیکریفائس کر دی. اٹس اے بگ سیکریفائس. اب جب اس نے یہ سیکریفائس خداوند کے لیے کرنا تھا, اس کے لیے یہ آزمائش کا موقع تھا. اٹ واز ہر ٹیسٹ. ارے یہ اس کا ٹیسٹ تھا. یہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی. یہودا اسکریوتی وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اتنا مہنگا, اتنا ایکسپینسو پرفیوم, یہ اگر مارکیٹ میں بیچا جاتا تو 300 دینار مل جانے تھے اور اس سے غریبوں کی ہیلپ ہو سکتی تھی. اٹس اے ویری ایکسپینسو. انہیں ضائع کر دیتا ہے. جب یہ پرفیوم لے کر روم میں آ رہی تھی تو غور کیجئے اس بات پہ, اس روم میں آوازیں آ رہی تھی. ایک وہ آواز تھی جو مریم کے اندر تھی, اور وہ آواز یہ تھی سیکریفائس فار جیسس. لیکن ایک آواز اور تھی جو اس کو یہ کام کرنے سے روک رہی تھی. اور غور کیجئے, یہ آواز یہودا کی نہیں تھی جو یسوع کو بڑا عزیز تھا. یہ آواز اس شاگرد کی بھی نہیں تھی جو پطرس کہلاتا ہے, بلکہ یہ آواز یہودا اسکریوتی کی اٹھی. اس روم کے اندر ایک ہی آواز گونجی, اور وہ آواز یہودا اسکریوتی کی تھی. اور یہ شخص دھوکے باز. مطلب جب یہ لڑکی خداوند کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے قدم بڑھا رہی ہے تو ایک نیگیٹو وائس اس کے کانوں میں گونج رہی ہے, اور یہ نیگیٹو وائس ایک دھوکے باز کی ہے. آج بھی جب خداوند کے لوگ خداوند کے لیے کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, پلان بناتے ہیں, تو دو طرح کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک وہ آواز جو آپ کو ابھارتی ہے کہ خداوند کے لیے سیکریفائس کیا جائے, اور ایک آواز وہ ہے جو کانوں میں گونجتی ہے, اور وہ آواز دشمن کی ہے. وہ آواز اس دھوکے باز کی ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکے. ارے جو ارادہ آپ نے خداوند کے لیے کیا, جو سیکریفائس آپ نے خداوند کے لیے تیار کیا, کہیں آپ اس سیکریفائس کو انجام تک لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائے تو یہ نیگیٹو وائس اکثر کانوں میں گونجتی ہیں. اور یہی نیگیٹو وائس مریم کے کانوں میں بھی گونج رہی تھی. وہ اعتراض کرن دے سن, اس نے ٹھیک نہیں کیا, دیٹ از ناٹ رائٹ. اور آج بھی جب خداوند کے لوگ خداوند کے لیے اپنے دل کو کھولتے, دلیری سے خداوند کے لیے سیکریفائس کرنے کا پلان کرتے ہیں, ایسی ہی نیگیٹو وائسز جو ہے وہ کانوں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن بڑا ضروری ہے کہ آپ کون سی وائس کو رسپانس کرتے ہو. ارے آپ کون سی آواز کو رسپانس کرتے ہو. میں جب پڑھ رہا تھا اس کے کریکٹر کو, میں شکر گزاری کر رہا تھا. اس کے اندر بھی دو طرح کی آوازیں گونج رہی تھی. ایک آواز تو وہ گونج رہی تھی جو اس کو ابھار رہی تھی خداوند کے لیے سیکریفائس کیا جائے, اور ایک آواز وہ تھی جو اس کو یہ کرنے سے روک رہی تھی. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ یہ لڑکی اس آزمائش میں کامیاب رہی اور آگے بڑھی. اس نے اس منفی آواز کو ریجیکٹ کیا اور اس مثبت آواز کو ایکسپٹ کیا, کیونکہ یہ خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. دس از دا ورشپ میٹنگ آف تھینکس گیونگ. ارے یہ ہے شکر گزاری کی عبادت. شکر گزاری کی عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ایک دو گیت گائے, دعا پڑھی, کلام پڑھا, کلام سنا اور عبادت ختم. شکر گزاری کی عبادت کا مطلب گیو اینڈ ٹیک ہے, لینا اور دینا. اگر آپ کی زندگی میں, آپ کے گھر میں خداوند نے اپنی قدرت, اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے, تو یہ اب آپ کا ٹائم ہے کہ اگر خداوند نے آپ کے لیے کچھ کیا تو اب آپ اس عبادت میں خداوند کے لیے کچھ کریں. آر یو ریڈی ٹو سیکریفائس؟ شکر گزاری کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ خداوند کے آگے رکھ دینا. اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے, ہم بھی خداوند کے لیے کچھ سیکریفائس کریں گے. آج آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو شاید آپ کے نزدیک بڑا ہی بیش قیمت ہے, نہایت قیمتی ہے؟ کیا آپ اسے خداوند کے لیے قربان کرنا چاہیں گے؟ کہ آپ خداوند کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج آپ کے کانوں میں کون سی آوازیں گونجتی ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں؟ تو آپ کس آواز کو سن کر رسپانس کرتے ہیں؟ ملیے بہن مریم سے اور دیکھیے اس کا رسپانس کہتا تھا.
جب اس نے مثبت رسپانس دیا تو یہ اس منفی آواز پہ غالب آئی اور یہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوئی. آمین. پہلی گل سی ٹیلنٹ, دوسری بات تھی ٹیسٹ, اور تیسری بات ٹائم. ہمیں اس دسترخوان پہ ایک اور شخص ملتا ہے جو اسی خاندان, اسی فیملی کا ممبر ہے. اس کا نام لازر ہے. بھائی لازر بھی بیٹھا آ جائے تھے. آؤ ملو لازر سے اور پوچھئے آج لازر سے کہ لازر, بہن مار تھا تو اپنا ٹیلنٹ خداوند کے لیے سرو کر رہی ہے. ارے وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے سرو کر رہی ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو خداوند کے لیے سرو کر رہی ہے. اور تیری چھوٹی بہن مریم, ارے وہ تو دلیری سے خداوند کے لیے سیکریفائس کرنے کو تیار ہے. لیکن لازر آج تیرے پاس کیا ہے؟ ارے آج آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ آپ کس طرح سے خداوند کو سرو کرتے ہو؟ یا آپ کے پاس خداوند کے لیے ایسا کیا ہے جو آپ سیکریفائس کرو؟ تو بھائی لازر دی آواز سن لو. بھائی لازر کہتا ہے کہ نہ تو میرے پاس ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے جیسا میری بہن مارتھا کے پاس, نہ تو میرے پاس اتنا کوئی مال ہے جس سے میں خداوند کے لیے سیکریفائس کر سکوں. اگر میرے پاس کچھ ہے خداوند کو دینے کے لیے, that is my time. ارے میں اپنا وقت خداوند کو دے سکتا ہوں, اور میرے پاس دینے کے لیے خداوند کو یہ میرا قیمتی وقت ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ تو کیوں کر خداوند کو اپنا وقت دینا چاہتا ہے, تو لازر کا جواب سن لیجیے. لازر کا کہنا یہ ہے کہ میں کل تک قبر میں تھا, مردہ تھا, لیکن آج اگر میں زندوں کی زمین پر بیٹھا ہوں, زندہ ہوں, تو یہ صرف اور صرف یسوع کی بدولت ہے. آج یہ زندگی ہے تو یہ یسوع کی بدولت ہے. آج اگر میں زندوں کی زمین پر ہوں تو یہ یسوع کی بدولت ہے. یہ سانسیں اور یہ زندگی یہ اسی کی دین ہے. آج یہ وقت جو میرے زندگی میں ہے یہ اسی کی دین ہے. اس لیے میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ آج سے یسوع کا ہے. میرے دن کا آغاز اب یسوع کے نام سے, میرے دن کا اختتام اب یسوع کے نام سے. ارے میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں, یہ جو کچھ بھی ہے مسیح یسوع کے سبب سے, مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے. آج لازر کی یہ بات اور لازر کا یہ پیغام ہر ایک ایماندار اور ہر ایک سننے والی جان کے لیے ہے. ارے ممکن ہے کہ شاید آپ خداوند کے لیے کچھ بہت بڑا سیکریفائس نہ کر پاتے ہو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ شاید آپ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ نہ کر پاتے ہو. ارے اور کچھ نہیں تو لازر کی طرح خداوند کو اپنا وقت دیجئے. He needs your time. اسے آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ہم بھی کل تک گناہ میں تھے, مردہ حالت میں تھے, لیکن خداوند یسوع مسیح کا فضل یہ ہو گیا کہ اس نے ہمارے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور جب اس نے زندگی کا دم پھونکا تو ہم جیتی جان ہوئے. آج ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, یہ سب کچھ مسیح یسوع کے لیے. دن کا آغاز مسیح کے نام سے, دن کا اختتام مسیح کے نام سے. ہاللیلویہ. آج پھر دلیری سے یہ گیت گائیے, یہی ہے دن جو خداوند کا ہے, ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. ارے ہم خوشی کریں گے کہ آج کا جو دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا یہ میری اپنی کسی ابیلٹی کی وجہ سے نہیں ہے. This is just because of Jesus. مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے. ارے یہ اس کی دین ہے. یہ زندگی, یہ آج کا دن, یہ سانسیں, یہ سب کا سب مسیح یسوع کی دین ہے. لازر کہتا ہے کہ میں اپنا ٹائم مسیح یسوع کے لیے سیکریفائس کرتا ہوں. Are you ready? کیا آپ بھی لازر کی طرح مسیح یسوع کو اپنا ٹائم دے سکتے ہو؟ آج آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں. میرے پاس ایسا کیا ٹیلنٹ ہے جو میں خداوند کے لیے سرو کروں؟ یا میں کیا ایسی چیز ہے جو مجھے بڑی عزیز ہے, کیا میں اسے خداوند کے لیے سیکریفائس کر سکتا ہوں؟ میرا کون سا ایسا ٹائم ہے جسے میں خداوند کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں. اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویہ جیسس. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, زندہ جلالی آسمانی باپ, دل کی گہرائیوں سے خداوند
खुदावंद शुक्र गुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि हमें ये फजल बख्शिए यीशु जी, कि हम अपने टैलेंट को जो आपकी देन है, हम आपकी खिदमत के लिए उसका इस्तेमाल करें ताकि आपके नाम को जलाल मिले। मिन्नत करते हैं खुदावंद हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके लिए दलेरी से बढ़ चढ़कर अपनी कीमती चीजों का सैक्रिफाइस कर सकें। खुदावंद यीशु जी हमें ये फजल बख्शिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजार सकें। खुदावंद यीशु जी तमाम सुनने वालों को छुइए, बड़ी बरकत दीजिए, ईमान की मजबूती को और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।